سلام۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور قدرے مختلف موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ذرا ایک ایسے گلوبل یونیورسٹی سسٹم کا تصور کریں جہاں ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس، قابل تجدید توانائی اور اعلیٰ تعلیم آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں ہائیڈروجن بیسڈ اسکوک اور گلوبل یونیورسٹی نیٹ ورک کی۔ یہ صرف کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ ویب 3 اور انرجی اکنامکس کا ایک ایسا شاندار ملاپ ہے جو روایتی تعلیم کے پورے ماڈل کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے۔ چلیں اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ ہم اس انقلابی تعلیمی تصور کی بنیاد سے شروع کریں گے، پھر ڈی سینٹرلائزڈ اٹانومی یعنی وکندری کرت خود مختاری اور بلاک چین کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد کراس بارڈر ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی، فیڈریٹڈ ڈاؤ میکانزم اور آخر میں اسمارٹ کانٹریکٹس اور اتفاق رائے کے طریقہ کار پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس انقلابی تعلیمی تصور کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اکیڈیمیا میں ہمیشہ سے ایک بڑی کشمکش رہی ہے، اور وہ یہ کہ یونیورسٹیاں عالمی سطح پر مل کر کام بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی مکمل خود مختاری بھی کھونا نہیں چاہتیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں دو بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا ہوگا۔ دراصل یہی وہ ایندھن ہیں جن پر یہ نیا تعلیمی ایکو سسٹم چلتا ہے۔ پہلا ہے ہائیڈروجن بیسڈ اسکوک۔ آسان الفاظ میں یہ ایک ایسا ڈیجیٹل مالیاتی آلہ ہے جس کی ویلیو یا پشت پناہی ہائیڈروجن انرجی سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا اہم تصور ہے سیلف سوورن اینٹی۔ اس سے مراد ایک ایسی آزاد یونیورسٹی ہے جو اپنے تمام فیصلے خود کرتی ہے، لیکن پھر بھی ایک مشترکہ گلوبل نیٹ ورک کا حصہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خود مختار یونیورسٹیاں آخر کسی تنازع کے بغیر اپنا نظام چلاتی کیسے ہیں؟ آئیے ڈی سینٹرلائزڈ آٹونومی اور بلاک چین کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ خود مختاری کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی من مانی کرے۔ یہ پورا نظام بلاک چین اور اسمارٹ کانٹریکٹس کی ایک انتہائی مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے۔ ہر یونیورسٹی مقامی سطح پر اپنی ہائیڈروجن انرجی پیدا کرے گی اور بالکل یہی پیداوار اس کے سکوک کی قدر کا تعین کرے گی۔ گورننس کے لحاظ سے ہر ادارے کے اپنے اندرونی قوانین ہوں گے، لیکن وہ سب ایک بڑے کور پروٹوکول کے پابند ہوں گے۔ یعنی آپ کے پاس مکمل آزادی بھی ہے اور ایک واضح منظم دائرہ کار بھی۔ کمال کا توازن ہے نا؟ اب چلتے ہیں اس نیٹ ورک کے مالیاتی انجن کی طرف، یعنی کراس بارڈر ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے کہ یہ ادارے معاشی طور پر کیسے آپس میں جڑتے ہیں۔ اور یہ چیز واقعی بہترین طور پر واضح کرتی ہے کہ دنیا کیسے بدل رہی ہے۔ روایتی طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہم توانائی کو بڑے بڑے جہازوں پر لاد کر ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجتے ہیں، جس میں بے تحاشا لاگت اور وقت لگتا ہے۔ لیکن ایک جدید ڈیجیٹل یونیورسٹی کے لیے یہ طریقہ تو بالکل پرانا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بجائے یہاں متعارف کروایا گیا ہے LH2 کریڈٹ سواپ کا تصور۔ اب اگر ایک جگہ ہائیڈروجن سستی ہے اور دوسری جگہ اس کی طلب ہے، تو وہ مادی طور پر گیس نہیں بھیجیں گے، بلکہ وہ بس اپنے ڈیجیٹل سکوک کا تبادلہ کریں گے۔ یہ دراصل ایک یونیورسل انرجی کرنسی کے طور پر کام کر رہا ہے، جس سے قدر کی منتقلی فوری اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جاتی ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور شاندار آئیڈیا شیئرڈ لیکویڈیٹی پول کا ہے۔ فرض کریں ایک یونیورسٹی کو کسی بڑے پروجیکٹ کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اس گلوبل ڈیجیٹل پول تک رسائی حاصل کرے گی اور اپنی مقامی ہائیڈروجن پیداوار کی بنیاد پر دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود دوسری یونیورسٹی سے سکوک کی صورت میں سرمایہ کاری حاصل کر لے گی۔ یہ ایک انتہائی شفاف طریقہ ہے جہاں آپ کی فنڈنگ براہ راست آپ کی مقامی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت سے جڑی ہے۔ اب ذرا پریکٹیکل سائڈ پر آتے ہیں، دی فیڈریٹڈ ڈاؤ میکانزم۔ جب اتنی ساری یونیورسٹیاں مل کر ایک ڈی سینٹرلائزڈ خود مختار تنظیم کے طور پر کام کریں گی تو روزمرہ کے معاملات کیسے چلیں گے؟ اب جو بات یہاں سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ اس کا عملی اطلاق ہے۔ مثال کے طور پر طلباء کے ایکسچینج پروگرامز کو ہی دیکھ لیں۔ فیس کی ادائیگی ان ہائیڈروجن یونٹس میں ہوگی جو اس پورے نیٹ ورک میں ہر جگہ قابل قبول ہوں گی۔ اسی طرح ریسرچ کے شعبے میں ہائیڈروجن ٹیکنالوجی پر ہونے والی تحقیق کو انٹلیکچوئل پراپرٹی حقوق میں تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ پوری کمیونٹی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور مارکیٹ کے لیے ایک یونیورسل ہائیڈروجن انڈیکس ہوگا جو حقوق کو گلوبل انرجی مارکیٹس کے ساتھ ہم آہنگ رکھے گا، سب کچھ انتہائی منظم انداز میں۔ اور اب آتے ہیں اس نیٹ ورک کی آخری اور سب سے اہم تہہ کی طرف، اسمارٹ کانٹریکٹس اور کنسنسس۔
جب ہم اتنے بڑے اور مکمل طور پر غیر مرکزی نظام کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت ہی بنیادی اور فطری سا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی خود مختاری کا دعویٰ کرے گا تو یہ نیٹ ورک چلے گا کیسے؟ کیا کوئی ایک بڑی اور طاقتور یونیورسٹی باقی سب پر غلبہ حاصل نہیں کر لے گی؟ اس شک کو دور کرنا اور اس کھچاؤ کو سنبھالنا اس پورے ماڈل کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اس کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اس مسئلے کا ایک بہت ہی زبردست حل نکالا گیا ہے جسے پروف آف کنٹریبیوشن کہتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کی فیصلہ سازی میں طاقت صرف 2 چیزوں پر مبنی ہوگی۔ پہلا، اس کی ہائیڈروجن انرجی کی پیداوار، اور دوسرا، اس کا تعلیمی معیار۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ صرف اپنی پرانی شہرت یا پیسے کی بنیاد پر نیٹ ورک کو ہائی جیک نہیں کر سکتا۔ یہ ووٹنگ پاور اور توازن ہی اس نیٹ ورک کو ایک حقیقی میرٹ پر مبنی زون بناتا ہے۔ اس سارے جائزے کو اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو اس کا نچوڑ اس ایک شاندار تصور میں ہے، ایک ایسی ڈیجیٹل ریاست جس کی بنیاد ٹھوس انرجی پر ہو، جہاں ہائیڈروجن علم اور سرمایہ کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ صرف ایک اکیڈمک